بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے بعض ساتھیوں نے یہ پوچھا ہے کہ دین اسلام کے اندر شجاعت و بہادری یعنی بلند ہمتی اس کی کیا اہمیت ہے، اور بزدلی، نفاق، کمزوری، کم ہمتی، پست ہمتی اس کی کیا حقیقت ہے۔ اور میرے خیال سے ان باتوں کی طرف جو چیزیں ان کو لے جا رہی ہوں گی وہ ہیں ملک بھر کے اندر طرح طرح کے افکار و نظریات اور بیانات و خطابات۔ تو میں مختصراً اس سلسلے میں جو عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ سب سے پہلے تو ہم اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا لیں کہ جس مذہب کو ہم اور آپ مانتے ہیں اس مذہب کے اندر، اس دین کے اندر بہادری اور ہمت کی اس قدر اہمیت بیان کی گئی ہے کہ اگر ہم اس کو بیان کرنے پہ آئیں تو شاید گھنٹوں گھنٹوں بول لیں پھر بھی اس کا حق ادا نہ ہو سکے۔ موٹی سی بات آپ اتنی یاد رکھیں آپ کہ جو بہادر ہوتا ہے وہی صابر ہوتا ہے، اور جس میں صبر کی چھمتا ہوتی ہے، جس میں پیشنس ہوتا ہے وہی بہادر ہوتا ہے، کیونکہ ایک مضبوط انسان ہی کسی چیز کو سہ سکتا ہے، مضبوط قوم ہی کسی چیز کو جھیل سکتی ہے۔ کمزور چیز کا کیا، اس پہ تو ذرا سا کچھ وزن پڑا وہیں پہ ٹوٹ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے۔ تو صبر اور مضبوطی ان کا تعلق اتنا اہم ہے کہ آپ جب بھی فلسفیانہ انداز کو تو چھوڑ دیں، عوامی سطح پہ مشاہدہ کریں گے آپ تو محسوس کریں گے کہ جس میں جتنا ظرف ہوتا ہے، جتنی مضبوطی ہوتی ہے، اتنی اس میں سہنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم نے صبر کی تلقین بارہا اس امت سے کی، اور کسی سے کسی چیز کی تلقین اور اپیل جبھی کی جاتی ہے جب اس میں اس چیز کی اہمیت ہوتی ہے، اس کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا کہا گیا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم کہا گیا، وبشر الصابرین کہا گیا، ان اللہ مع الصابرین کہا گیا۔ تو صبر کا خطاب جس قوم سے کیا گیا، جس کی اپیل جس سے کی گئی ہے، اس سے اندازہ یہ لگتا ہے کہ وہ قوم بہت ہی مضبوط ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت مبارکہ رہی ہے دعاؤں کے حوالے سے، وہاں پہ آپ جا کر کے ذرا سا دیکھیں اور سمجھیں تو محسوس ہوگا کہ آپ نے بزدلی سے، بخل سے، کم ہمتی سے کس قدر پناہیں چاہی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ دعاؤں کے اندر باضابطہ اللہ تعالیٰ سے خطاب کرتے ہوئے کہتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الحرم، اللہم انی اعوذ بک من العجز، اللہم انی اعوذ بک من الکسل۔ تو یہ کسل، یہ عجز، اللہم انی اعوذ بک من الجبن، یہ جبن اور بزدلی، اللہم انی اعوذ بک من البخل۔ ان تمام چیزوں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ چاہا کرتے تھے، آخر عملاً اپنے صحابہ کو اور بعض صحابہ جو آج امتی ہے ان کو کیا سبق دینا چاہتے تھے؟ یہی نہیں کہ یہ سب چیزیں باضابطہ قابل مذمت ہے، قابل استرداد ہے، ان کو اپنے سے دور رکھو، ان کے پاس بھی نہ پھٹکو۔ بلکہ روایت کے اندر یہ بھی ملتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن القوی خیر من الضعیف، جو مومن اپنے آپ کو توانا اور مضبوط بنا کے رکھتا ہے، عمل کے اندر ہو، کام کے اندر ہو، جسم کے حوالے سے ہو، جان کے حوالے سے ہو، ذہن کے حوالے سے ہو، وہ اس کے مقابلے میں بہتر ہے جو کمزور ہے ان سب چیزوں کے اندر۔ بھلے سب کے سب اللہ کو محبوب ہیں، لیکن ایک وجہ محبت کے اندر اضافہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ طاقت اور اس کی مضبوطی بھی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اسلام مذہب کے اندر ایک صبر کی تلقین اور ایک باضابطہ صبر کے خلاف جو چیزیں کم ہمت بناتی ہیں، بزدل بناتی ہے، پست ہمتی کی طرف لے جاتی ہیں، ان سب چیزوں سے اور ان اوصاف سے باضابطہ پناہ چاہی گئی ہے۔ اس کی حقیقت جب سامنے ہم رکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ دین اسلام کے اندر شجاعت و بہادری کی کتنی اہمیت ہے، اور جو کچھ شور و غوغا ہو رہا ہے، جو کچھ کر رہے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہ مائک ہے، یہ دب رہا ہے اس لیے ہم اسے دبا رہے ہیں، لیکن اس کے اندر جو لوہے کا پن لگا ہوا ہے وہ نہیں دب سکتا، تو ہماری انگلی وہاں پہ جا کے رک جاتی ہے۔ تو اسلام نے آپ کو صرف اور صرف ایک خدا سے دبنے، ایک خدا سے ڈرنے کے لیے کہا ہے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا۔ جب آپ کسی سے نہ ڈریں گے تو آپ کو ڈرائے گا بھی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا کے اندر واتقوا اللہ لعلکم تفلحون کہا گیا کہ کامیابی پانا ہے تو اللہ سے ڈرو، اور طے ہے کہ جو ایک اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اسے پھر سب سے ڈرنا پڑتا ہے، اور ہر کوئی اسے ڈرا کے رکھتا ہے۔ یہ بھی اپنے آپ میں ایک اہم حقیقت ہے اور تلخ سچائی ہے، اس سے ہمیں بہرحال اپنے آپ کو روبرو کرنا ہوگا۔ اور
ایک صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ شجاعت و بہادری پہ ہمارے ادبا حضرات نے کافی کچھ لکھا ہے، آپ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل ان ادیبوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی فکر سے متاثر تھے، بالکل تھے وہ، اور صحیح کہا انہوں نے۔ جگر مراد آبادی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ جو طوفانوں میں پلتے جا رہے ہیں وہی دنیا بدلتے جا رہے ہیں۔ یقینی بات ہے جو چوٹ کھا کر کے پلتا ہے، سہتا ہے، بنتا ہے، وہی کسی چیز کو بدل سکتا ہے۔ جو ٹوٹ کے بکھر گیا، ختم ہو گیا، عدم میں چلا گیا، وہ کیا کچھ انقلاب لا پائے گا، کچھ کر پائے گا وہ۔ اسی طریقے سے ایک باشر بدایونی کا بھی شعر بہت ہی اچھا لگتا ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا۔ یقینی بات ہے کہ آپ میں وہ جان پیدا کرنی ہوگی، آپ کے کھان پان پر حلال و حرام کا خیال رکھنا پڑے گا، آپ کو اوقات کی تنظیم اور پابندی کرنی پڑے گی، آپ کو ورزش کا بھی اہتمام کرنا پڑے گا، عبادت کو پورے شوق و ذوق کے ساتھ بجا لانی ہوں گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اللہ سے ڈرنے کا اور اس دنیا کی کسی بھی چیز سے نہ ڈرنے کا ایک آپ کو اپنے آپ میں فیصلہ لینا پڑے گا، کمٹمنٹ کرنا پڑے گا۔ کیونکہ اگر آپ کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو آپ کو بولڈ ہونا پڑے گا، آپ کو جری ہونا پڑے گا، اور بولڈ اور جری انسان ہی اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنے سماج کو، اپنے ملک کو، دنیا جہان کو کچھ دے کے جا پاتا ہے۔ باقی جو گھٹ گھٹ کے جیتا ہے، جو بزدل ہوتا ہے، جو ڈرا اور سہما رہتا ہے، وہ اپنے آپ میں سکڑ جاتا ہے اور وہ کسی کام کا پھر نہیں رہ پاتا، نہ اس کا ذہن چل پاتا ہے، نہ اس کے ہاتھ پاؤں چل پاتے ہیں، اور اس طریقے سے کسی کو بھی کوئی بھی خیر کا کام کر کے دینے سے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ تو اسلام مذہب کا جو اس سلسلے میں نقطہ نظر ہے وہ اچھی طریقے سے صاف ستھرا آپ کر لیں اور سمجھ لیں، اور جن ادیبوں نے جو کچھ لکھا ہے ان کو بھی آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ اسلام میں بزدلی، کم ہمتی، پست ہمتی کی کہیں سے کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے۔ آپ سے ہمیشہ بہادری، آپ سے ہمیشہ مضبوطی اور آپ سے ہمیشہ ایک کمٹمنٹ کا مطالبہ کیا گیا ہے، اس کا آپ ہمیشہ خیال رکھیں۔ میرے خیال سے یہ باتیں کلیئر ہو چکی ہیں، آپ لوگ بھی ان باتوں سے اتفاق کرتے ہیں، ان باتوں کو عام کریں، اور لوگوں کے اندر جو ایک طریقے کا ایک ماحول بن جاتا ہے وہ لوگ اس ماحول سے نکلیں اور یہ چیزیں ان کے نکالنے میں معاون ہو سکیں۔